بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند منٹ ہم نے درود شریف پڑھا، یہ تو صرف ایک یاد دہانی کے لیے ہے، ورنہ ہر مسجد میں، ہر گھر میں، ہر شخص کو وہ جہاں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، ہر وقت اس کا احساس رہنا چاہیے کہ آج شب جمعہ ہے، آج جمعہ کا دن ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان ساعتوں میں درود شریف کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کی یاد دہانی کے لیے ہم چند منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جیسے کہ حق تعالی شانہ کی یاد ہر وقت دل میں بسی رہے۔ اصل مطلوب تو یہی ہے کہ ہر وقت کسی آن بھی اس کو بلایا نہ جائے۔ تو اس کی تذکیر اور یاد دہانی کے لیے نمازوں کے اوقات تقسیم کیے گئے کہ اٹھتے ہی سب سے پہلے یاد دہانی کے دن کا آج کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جو مالک کی یاد سے جس میں غفلت ہوئی ہو، اور آخری عشاء کہ اب آج کی رات کا کوئی لمحہ مالک کی یاد سے غفلت میں گزرنا نہیں چاہیے۔ دن کے مختلف 3 اوقات میں پھر یاد دہانی کہ ابھی دنیا میں مشغول رہے تو کہیں بھولے تو نہیں۔ تو اسی طرح ایک قسم کی یہ تذکیر ہے، کاش کہ ہم ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مالک کو دل میں بسائے رکھیں۔ اسی لیے حضرت شیخ قدسی روح کے یہاں جو معمولات کا پرچہ ہے، اس میں صبح و شام کی تسبیحات میں 300 مرتبہ درود شریف صبح، 300 مرتبہ شام کو ہے۔ اگرچہ جب حضرت کا انگلینڈ کا سفر ہوا تو حضرت نے اعلان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت کے قافلے میں سفر میں جو شریک ہیں وہ دن میں کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے رہیں۔ اسی لیے کئی ہزار کے درود شریف کا معمول حضرت کے متوسلین میں رہا، اور شاید سننے والوں کو یقین نہیں آئے گا کہ 1.25 لاکھ درود شریف روزمرہ کے معمول والے لوگ بھی تھے۔ جو نہیں کرتے انہیں کس طرح یقین آئے گا؟ ہم تو اتنے دور ہو گئے کہ یہ چیزیں ہمیں ایک کہانیاں معلوم ہوتی ہیں کہ اپنے بزرگوں کی مدح و ثنا میں مبالغہ مت کرو، کہاں تک ان کو پہنچاؤ گے؟ ارے بھائی وہ کرتے تھے، اب ہم 2 پارے نہیں پڑھتے تو وہ کیسے یقین کریں گے کہ 2 قرآن شریف پڑھے جاتے تھے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روز رمضان المبارک میں 2 قرآن شریف پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ قدسی روح نے ایک رمضان ایسا گزارا کہ 2 قرآن شریف روز پڑھتے تھے۔ تو جو کرتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ہاں ضرور کیا ہوگا، ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں آپ کہ انہوں نے عمر کے سارے رمضان ایسے گزارے کہ دن اور رات کے 2 قرآن شریف۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب جنہوں نے دنیا میں پھیلایا، اور مالکی مذہب کو جو رائج کرنے والے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو پڑھا دیتے تھے، وہ نہ لکھ کر دیتے تھے سوائے موطا امام مالک کے کوئی مستقل کتاب کہ بھئی تم اس کو اپنا اسوہ بناؤ، دستور بناؤ، لیکن جو آپ کے خادم تھے ابن القاسم، تو وہ جو کچھ بھی امام مالک سے پوچھا گیا، جو جواب دیا امام نے، وہ لکھتے رہتے تھے۔ اور ان کی لکھی ہوئی یہ تصانیف اور کتابیں کتنی تھیں؟ 300 کتابیں۔
تو انہوں نے مالکی مذہب پھیلایا. تو جنہوں نے صرف اپنے امام کی تمام باتیں اپنی نوٹ بک میں لکھی اور پھیلائی اور کتاب بنایا اس کو، اور وہ 300 کتابیں بنی اور امت کو پہنچائی، ان کا معمول ابن القاسم کا یہ تھا. خرقی فرماتے ہیں، مالکی ہیں خرقی، وہ فرماتے ہیں کہ ابن القاسم کا معمول تھا دن اور رات میں سارے سال روزمرہ 2 قرآن شریف کا. کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ جا کر منت کی، خوشامد کی کہ حضرت آپ 2 قرآن شریف جو آپ نے معمول بنا رکھا ہے اسے ناغہ نہیں ہونے دیتے تو یہ علم رہ جائے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو علوم آپ نے جمع کیے ہیں اسے پھیلائیے، اسے پڑھائیے اور نوٹ کروائیے، اس کی نقلیں بنوائیے تاکہ یہ پھیلے. تو خرقی فرماتے ہیں کہ جب میں نے بار بار اصرار کیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے 2 کے بجائے باقی عمر میں روز مرہ 1 قرآن شریف کا معمول رکھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے سبق سیکھنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے حال کو بدلنے کی توفیق دے. ہم کیوں نہیں بدل سکتے؟ اس لیے جیسا میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، عیش پرستی یہ اس حد تک ہم پر حاوی ہو چکی ہے، عیش پرستی، کہ نہ ہم اٹھ سکتے ہیں، نہ آرام سے پڑھے رہیں گے لیکن سوچ بھی نہیں آئے گی مالک کی. زبان سے پڑھنا تو درکنار، یہ عیش کی انتہا تو نہیں ہے؟ کتنا عیش. تو ان کے ساتھ ہم موازنہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے تھے. چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کے تذکرے میں حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اور ان کی کرامات سنائی تھی. وہ گھڑی والی کہ الارم بجا تھا، پکڑا گیا خادم. بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے. وہیں کے حضرت مولانا عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لایا کرتے تھے. اور شیعیت اور رفض کے خلاف ساری عمر وہ بیان کرتے رہے. وہیں توسا شریف کے مولانا عبدالستار تونسوی حضرت مولانا محمد خواجہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئے. تو حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حافظ محمد علی خیر آبادی. تو وہ کیا کہتے ہیں وہ سنیے، اور ہمیں اپنے جسم سے کتنا پیار ہے کہ وہ تو یہ پارہ میں نے پڑھ لیا، سر درد ہو جائے گا، ابھی مجھے سو جانا چاہیے، ابھی گلا سوکھ رہا ہے، نہیں پڑھ سکتے. کتنا پیار ہے ہمیں اپنے جسم سے. یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ دماغ اتنے پیارے ہیں کہ ذرا سی ہم تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے، اسے تکلیف دینا نہیں چاہتے. اور ان کی سوچ کیا ہے؟ چشتی بزرگ خواجہ محمد علی خیر آبادی انہیں ہو گیا فالج، اور بڑے ان کے اونچے معمولات تھے، زبردست مجاہدے کیے. کوئی 3-4 جگہیں ایسی لکھی ہیں کہ جہاں انہوں نے 10-10 برس گزارے ایک ہی جگہ، چلے کی طرح. جس طرح ایک چلہ طلبہ اعتکاف کرتے ہیں ہمارے یہاں ہر سال، دورے والے، ایک چلے کا اعتکاف. تو ان کا اعتکاف کتنا؟ 10 برس. اجمیر میں جا کر کیا 10 برس، ایک اور جگہ جا کر کیا، تونسا شریف میں کیا، اور پھر جا کر جہاں کرنا چاہیے تھا وہیں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 برس قیام کیا. تو انہیں جب فالج ہو گیا اور معمولات میں جس طرح معمولات ہو رہے تھے وہ پورے نہیں ہو پا رہے تھے، تو خدام کا بیان ہے کہ ایک دفعہ جھنجھلا کر اپنے جسم کو کوس رہے ہیں. الفاظ سنیے ان کے کیا الفاظ ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟
فرماتے ہیں کہ یہ جسم بھی بھاڑے کا ٹٹو، اللہ اکبر، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے جسم، یہ میں ہوں یوسف، میں ہوں عبداللہ، میں ہوں ابراہیم، میرا جسم. وہ کہتے ہیں کہ یہ جسم بھاڑے کا ٹٹو، کہیں سواری کے لیے جس طرح آپ ٹیکسی ہائر کرتے ہیں، اس طرح مکہ شریف میں ہم نے دیکھا کہ وہ حرم شریف کے پاس وہاں حرم سے باہر، دروازے کے باہر تھوڑے فاصلے پر مسفلہ کی طرف تو کم، مگر یہ شاعر خالد بن ولید کی طرف، وہاں وہ گدھے کے مالک لے کر کھڑے ہوتے تھے. تو کوئی کرائے پر لے لے اور اس کے اوپر پیسے دے دے اور بیٹھ جائے اور سواری کر کے آ جائے. اس کو عمرے کے لیے جانا ہے تو خاص طور پر عمرے کا انتظام اس پر ہوتا تھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ اسی پر وہ عمرے کے لیے وہاں مسجد عائشہ جانا ہوتا تھا اور اسی پر واپسی ہوتی تھی. تو یہ بھاڑے کا کرایہ دیا ہوا یہ ٹٹو، یہ جو گدھا کسی نے کرایہ پر لیا ٹیکسی کے طور پر بیٹھنے کے لیے، تو اپنے جسم کو کہہ رہے ہیں یہ بھاڑے کا ٹٹو. کہتے ہیں اس نے ساتھ چھوڑ دیا، کہ اگر اپنا ہوتا، اس کو بھی اپنا نہیں سمجھ رہے ہیں کہ بھاڑے کا جو اپنا ہوتا ہے اس سے تو کوئی پیار بھی ہوتا ہے کہ اپنا میرا گھوڑا، میری گائے، تو اس سے انسان کتنا پیار کرتا ہے، کیا کیا کھلاتا ہے پلاتا ہے، پیار سے اس کو دیکھتا ہے. تو کتنی نفرت ہے اپنے اس جسم سے، اور اسی نفرت کا اظہار وہ سنایا تھا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ان کو یہ مکاشفہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا. کیوں نہ ہو، کیوں کہ اس جسم کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. کتنی بڑی خانقاہ رائے پور کی، اور حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو جانشین ہوئے، سب سے لاڈلے خادم، لاڈلے خلیفہ، مگر مہمان آتے تھے سب کو کھلاتے رہتے تھے، جب سب مہمانوں سے فارغ ہوئے، حضرت کو سلایا، حضرت کی خدمت سے فارغ ہوئے، آ کر دیکھا کہ اب کچھ ہے کھانے کے لیے. کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر، حضرت خود فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر کچھ نہیں ہوتا تھا. تو وہ جو وہاں دسترخوان پر جو روٹی جو جلی ہوئی ہوتی ہے، اس کے کنارے جو کوئی کھا نہیں سکتا، تو کھانے والے مہمان اتنا وہ جلا ہوا حصہ اس پر توڑ کر پھینک دیتے ہیں اور باقی روٹی کھا لیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ میں اسے اکٹھا کرتا تھا، اور اکٹھا کر کے ویسے تو وہ مکہ شریف والے ہمارے والد صاحب کے پیر صاحب مولانا عبدالغفور صاحب کی طرف سے وہ کھائی نہیں جاتی، وہ کڑوی اور سخت لکڑی کی طرح سے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں پانی میں اس کو تھوڑی دیر بھگوتا، انتظار کرتا کہ تھوڑی نرم ہو اس کو کھاؤں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اخیر عمر میں برس ہا برس حضرت کی آنتوں میں سوراخ ہو گئے تھے اس جلی ہوئی اور کچی روٹی اور آٹا بھگو کر اس کو نگل لینے کی وجہ سے. تو برس ہا برس حضرت صاحب فراش رہے اسی بیماری کی وجہ سے. تو حضرت نے اپنے جسم کو جسم ہی نہیں سمجھا. اتنی بڑی خانقاہ کے مالک اپنے لیے تو اسپیشل بنوا سکتے تھے اور حضرت کے لیے بنایا جا سکتا تھا. تو انہیں اپنے اس جسم سے اسی طرح کا تعلق تھا جس طرح کے حافظ محمد علی خیر آبادی کہتے ہیں کہ یہ بھاڑے کا ٹٹو، کاش کہ اسے اس ٹٹو کو استعمال کرنے کی اللہ تعالی شانہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے. ہم تو اچھے بھلے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف ایک ارادہ. اللہ تعالی نیکی کے کام ہمارے لیے آسان فرما دے. صلی اللہ علیہ وسلم.